بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں سورۃ کوثر کے فضائل اور اس کے بہت ہی پاورفل وظیفے کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس شخص کی اولاد مذکور مر جائے، عرب اس کو ابتر کہا کرتے تھے، یعنی مقطوع نسل۔ اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے قاسم یا ابراہیم کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تو کفار مکہ آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دینے لگے۔ ایسا کہنے والوں میں عاص بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتا تھا، ان کی بات چھوڑو، یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں، یعنی مقطوع نسل ہے۔ جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہ رہے گا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ کعب بن اشرف یہودی ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں آیا تو قریش مکہ اس کے پاس گئے اور کہا، آپ اس نوجوان کو نہیں دیکھتے جو کہتا ہے ہم سب سے دین کے اعتبار سے بہتر ہے، حالانکہ ہم تو حجاج کی خدمت کرنے والے، بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے اور لوگوں کو پانی پلانے والے ہیں۔ کعب نے یہ سن کر کہا، نہیں، تم لوگ اس سے بہتر ہو۔ تو اس پر یہ سورۃ کوثر نازل ہوئی۔ اس کا پاورفل وظیفہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جمعرات کے دن آپ نے یہ وظیفہ 3 دن تک کرنا ہے، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ۔ اس وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی، اور خاص طور پر وہ بے اولاد حضرات جن کے یہاں کوئی اولاد نہیں، تو وہ ان کا وظیفہ کرنے سے ان کی یہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور یہ سورت 30 پارے میں ہے، اور اس کی صرف 3 آیات ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ شروع کس طرح کرنا ہے؟ جمعرات کے والے دن آپ لوگوں نے فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے، اور نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے درمیان میں 129 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور اسی طرح دوبارہ آپ نے عصر کے بعد پڑھنی ہے، اور اسی طرح دوبارہ آپ نے عشاء کے بعد پڑھنی ہے۔ پھر دوبارہ آپ نے جمعے والے دن پھر فجر کی نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے 129 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے، پھر اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بھی اسی طرح پڑھنی ہے، اور دوبارہ عشاء کی نماز کے بعد بھی اسی طرح آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اور اس سورۃ کوثر پڑھ کے پھر آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اپنی حاجت مانگنی ہے۔